مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، زبان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ کسی کی غیبت، چغل خوری، کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا، کسی کے عیبوں کو بیان کرنا، کسی کی کمیوں کو بیان کرنا، کسی کی حقارت ہمارے دل کے اندر نہ آئے، یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے، کسی بے عیب کو عیب لگانے والے اور چغل خوری کے لیے چھلنے پھرنے والے، ان دونوں جماعتوں کا حشر کتوں کی صورت میں ہوگا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، معراج میں دیکھا کہ ایک قوم مردار اور مرے ہوئے جانور کھا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے تھے، دوسروں کی کمیاں بیان کرتے تھے، دوسروں کے عیب بیان کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے ناخنوں سے اپنے منہ اور سینے کو چھیل رہے ہیں۔ دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ کسی کے دل کو توڑنا، آبرو ریزی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ چھاتی کے بھل لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا کہ یہ عیب چین اور غیبت کرنے والے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک بدبودار ہوا کا جھونکا آیا۔ فرمایا تم جانتے ہو یہ ہوا کیسی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ زنا تو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن غیبت جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے، وہ غیبت جو نہ معاف نہیں ہو سکتی۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا اور ایک کے سامنے کچھ اور بات کرنا، دوسرے کے سامنے کچھ اور بات کرنا بہت بڑے گناہ ہیں۔ حدیث میں ایک شخص کو جنت کا دروازہ کھول کر بلایا جائے گا، جب وہ قریب پہنچے گا تو بند کر لیا جائے گا، پھر دوسرے دروازے سے آواز دی جائے گی، وہاں بھی یہی سلوک ہوگا، غرض یہاں تک کہ وہ نا امید ہو کر جانا چھوڑ دے۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جو لوگوں سے مذاق کیا کرتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسان وہ شخص ہے جو دو منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے، دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔
حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا میں دو منہ رکھتا ہے یعنی کسی سے کچھ اور کسی سے کچھ کہتا ہے تو قیامت میں اس کے دو منہ ہوں گے، دونوں منہ آگ کے ہوں گے۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے اس کے لیے آگ کے دو زبانیں ہوں گی۔ تو بہت بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، کسی کو دھوکہ دینا۔ تلوار کا جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ روایت میں ہے صبح تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، آپ قابو میں نہیں ہوتے تو ایسی بات آپ کرتی ہیں، ایسی حرکتیں کرتی ہیں تو آپ کی وجہ سے ہمیں بھی سزا ہوگی، ہمیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ فرما حدیث میں ہے یا خیر بات کہیں یا خاموش رہیں، جو خاموش رہا اس کو نجات مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک ایک بول لکھا جاتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ دونوں فرشتے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ان کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، زبان کو قابو کرنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا، مجھے پوچھا جائے گا۔ آپ کی جو زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا، کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا بولا تھا، کیا سنا تھا، کیا دیکھا تھا۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں بولیں۔ آج کا مسلمان کہتا ہے بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، بس جو چاہے کر لو، جو چاہے بولو۔ نہیں، زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، کسی کی کمی کو نہ دیکھنا۔ غیبت کرنے والا ایسا ہے اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں، حقیقتاً بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ نے اسے روکا ہے، حدیث نے روکا ہے کہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ تو اس کو معمولی گناہ نہ سمجھیں، یہ زبان کی وجہ سے انسان جہنم کی گہرائی میں جا کے جو نہ گر گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔